حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ گزر رہے تھے، سیدنا بلال حبشی پر یہ جو ظلم و ستم ہوتا ہوا آپ نے دیکھا، تو آپ کی زبان مبارک سے کلمات جو احد احد کے نکل رہے تھے وہ بھی حضور نے جب سماعت فرمائے تو حضور خوش ہوئے، آپ کے دل سے یہ دعا نکلی کہ سینجی کا احد احد، کہ یہ جو تم احد احد کے کلمات ادا کر رہے ہو، یہ جو تم اپنے خالق و مالک کو پکار رہے ہو، ان قریب یہ کلمات تمہیں نجات دے دیں گے، ان قریب یہ کلمات تمہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ تو آپ کے یہ کلمات ادا فرمانے تھے کہ آپ جب واپس پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے اطلاع دی۔ سیدنا صدیق اکبر بھی پھر گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا بلال حبشی پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ فوراً ان کے مالک کے پاس پہنچے۔ تو آپ نے کہا کہ تم کیوں اس پہ اتنا ظلم و ستم کر رہے ہو؟ تو اس کے مالک نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی اس کے ساتھ عقیدت ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ اخلاص ہے تو آپ اس کو آزاد کیوں نہیں کروا دیتے؟ اور یہ آپ کی وجہ سے ہی جو ہے یہاں پہنچا ہے، اور آپ کی وجہ سے ہی اس کا یہ حشر ہو رہا ہے، اور آپ نے ہی اس کو خراب کیا ہے۔ یعنی وہ سیدنا صدیق اکبر کو ڈانٹنے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، میرے پاس ایک غلام ہے، وہ اس سے طاقتور بھی ہے، وہ اس سے زیادہ قیمتی بھی ہے، وہ اس سے زیادہ جفا کش بھی ہے اور قابل بھی ہے، وہ میں غلام تمہیں دیتا ہوں، تم اس غلام کے بدلے میں یہ غلام میرے حوالے کر دو۔ اب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ غلام آپ کا اتنا قیمتی غلام تھا کہ آپ کا جو اپنی تجارت کا ایک خاص ادارہ تھا، اس ادارے کا وہ انچارج تھا، یعنی تمام معاملات اس ادارے کے، اس محکمے کے اس نے سنبھالے ہوئے تھے، اور وہ ایک قابل غلام تھا۔ اور آپ کے اس غلام کی جو افادیت تھی، اس کی قیمت تھی، اس کا اندازہ باقی کفار کو اور باقی قریش والوں کو بھی تھا۔ تو جب اس نے امیہ نے سنا کہ آپ اس غلام کی بات کر رہے ہیں تو فوراً وہ بولا کہ بالکل آپ وہ غلام مجھے دے دیں اور یہ آپ لے لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیمتی بندہ، اپنا قیمتی غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر قربان کر دیا، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ظلم و ستم سے آزاد کروا دیا۔ اب بعد میں جب لوگوں کو پتہ لگا کہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا بلال حبشی کو آزاد کروایا ہے تو مختلف چیمہ گوئیاں ہونے لگی کہ یار یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، صدیق کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنا قیمتی بندہ وہ دے کے یہ ایک چپٹی ناک والا اور سیاہ فام یہ حبشہ کا یہ غلام وہ خرید کے لے آیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جب مختلف لوگ غور و فکر کرنے لگے، حیران ہو رہے تھے، تعجب میں آ رہے تھے کہ آخر کیوں ایسا ہوا ہے، تو ایک سیانہ ان میں سے بولا کہ اصل میں تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ بلال نے صدیق اکبر کے ساتھ کوئی بہت بڑا احسان اس پہ کیا ہے، کوئی بہت بڑی اس کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے جس کا صدیق اس کو بدلہ دے رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور اللہ کے نزدیک آپ کا مقام تھا کہ آپ کے اخلاص کے بارے میں اگر کوئی ذرا سے بھی بات کرتا تو وہ اللہ کو بھی گوارا نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کی طرف سے خود ان کفار کو جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، 30ویں پارے میں سورۃ اللیل کی آیت ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ جس بندے نے اس غلام کو آزاد کروایا ہے، اللہ نے فرمایا اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ چکا رہا ہے، بلکہ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صدیق اکبر نے بلال کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ظلم و ستم سے اس کو چھٹکارا دلایا ہے، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ صدیق اکبر سے خوب راضی ہو جائے گا، خوب اللہ کریم صدیق اکبر سے راضی ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں پھر صدیق اکبر جب بلال کو لے کے پہنچے تو وہاں پر بھی ایک خاص لطف تھا اور ایک خاص منظر تھا۔ حضور اتنے خوش تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے یہ شکوہ بھی کیا کہ صدیق اس کی تو آدھی قیمت میں نے بھی ادا کرنی تھی، تم نے کیوں صرف اس کو آزاد کروا دیا؟ صدیق اکبر سیرت نگار لکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، حضور میری قیمت بھی آپ کی ہے، میں بھی آپ کا غلام ہوں اور یہ غلام بھی آپ کا غلام ہے، حضور سب کچھ آپ کا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اہم ترین اور بے مثال وفا کا ثبوت دیا۔